بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم آیت نمبر 64 بولنا چاہیے تھا مجھے، آیت نمبر 64 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نتنزل الا بامر ربک، اور ہم نہیں اترتے الا مگر بامر ربک، تمہارے رب کے حکم سے، یعنی ہم تو تمہارے رب کے حکم ہی سے اترتے ہیں۔ لہو ما بین ایدینا، اسی کا ہے سب کچھ جو ہمارے آگے ہے، وما خلفنا، اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو ان کے درمیان ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یہ اصل میں اب اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں یحییٰ زکریا علیہم السلام کا واقعہ، اور اس کے بعد مریم اور عیسیٰ علیہم السلام کا واقعہ بیان کیا، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان سب کے واقعات بیان کیے، اور یہ بھی بتایا کہ ان کے جانے کے بعد ان کے جو فالوورز ماننے والے تھے ان میں سے بہت سے وہ ہو گئے کہ جنہوں نے نماز ضائع کر دی، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، اور وہ اب ناکام نامراد اللہ کے ہاں سزا پائیں گے، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کی، اپنی اصلاح کی اور اپنے رویے کو درست کیا۔ فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جس میں وہ صبح و شام اللہ کی طرف سے رزق پائیں گے، اور ان کو یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ جنت ہے کہ ہم نے وارث بنایا ہے جس کا اپنے بندوں کو جو ڈرنے والے تھے کہ ایک بڑی اچھی وضاحت آج میرے سامنے آئی کہ وہی بات جو قرآن مجید میں ہم بار بار سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، کہ اللہ کی محبت اور اس کے تعلق سے دور ہونے سے ڈرنا، یعنی اللہ نے ہم پر عنایت کی ہے، اللہ ہماری دعائیں سنتا ہے، عبادت میں وہ ہم کو ہماری توجہ کی وجہ سے ہماری طرف مائل ہوتا ہے، ہمیں اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اس کو یہ پریولیج چھین لی جائے گی، یہ خوف ہونا چاہیے۔ تو جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں انہی کو اللہ یہ انعام دے گا۔ اب آگے جو آیات ہم آج پڑھ رہے ہیں، جس کا آغاز ہم نے کیا ہے، یہ آیات اصل میں جس کو کہتے ہیں بیان کے دوران ایک گریز ہے، ایک جملہ معترضہ ہے، یعنی جو بات جس فلو میں ہو رہی ہے وہ فلو رک گیا، اور ایک درمیان میں اور بات بیان ہو گئی۔ وہ اور بات جو ہے وہ اصل بیان کے فلو سے براہ راست تو تعلق نہیں رکھتی، لیکن بہرحال جو کانٹیکسٹ ہے، سیاق سباق، اس میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بلکہ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ جو جملہ معترضہ ہوتا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں نا پیرنتھیٹیکل ایکسپریشن، یہ جب آتا ہے یعنی پیرنتھیسس میں، یہ آتا ہی اس لیے ہے کہ ایک امپورٹنٹ بات اصل بیان کے درمیان میں بتانی ضروری ہے، ہاں، جو پھر جب ختم ہو جائے گی تو دوسری بات جاری رہے گی، مگر یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ یہ اصل میں کہا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو وحی کے منتظر رہتے تھے، اور اگر وحی کے آنے میں تاخیر ہو جاتی تو آپ پریشان ہو جاتے، اور جب فرشتے آتے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کی پریشانی کو بھی دیکھتے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گلہ بھی کرتے ہوں کہ بھئی یہ کیا ہوا،
آئی ہیڈ بین ویٹنگ فار اٹ. یعنی تو مطلب تم نے کیا کیا ہے یہ؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی زبانی حضور کو، خاص طور پر جبرائیل علیہ السلام کی زبانی حضور کو ایک وضاحت، ایک معذرت ہے کہ جو بیان کی جا رہی ہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو قرآن ہے تو سارے کا سارا اللہ کا کلام، لیکن اللہ کا کلام جس طرح سے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے وہ بعض اوقات پیغمبر کی زبان اختیار کر لیتا ہے، بعض اوقات فرشتے کی زبان اختیار کر لیتا ہے، یوں بھی ہو جاتا ہے. تو یہاں یہ اصل میں فرشتے بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی زبان ہے کہ جس کو یہاں بیان کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم آپ کے رب کے حکم ہی سے اترتے ہیں، یعنی ہم نہیں اترتے ہیں. کیا دیکھیں جو ہوتا ہے نا، جو کلام جس زمانے کے کلام کے کانٹیکسٹ میں، شاعری، خطابت وغیرہ کے کانٹیکسٹ میں قرآن نازل ہوا، اس میں بہترین سٹائل آف پریزنٹیشن یہی تھا. یعنی اگر وہ بالکل سادہ بلینڈ سا ہوتا نا کلام تو لوگ کہتے ہیں ایسے ہی ہے، سطحی سا. جیسے آنیسٹلی آج کل بھی بہت کم ذوق کے باوجود میں جب دیکھتا ہوں کہ لوگ کوئی شاعری پیش کر رہے ہیں اور بیک گراؤنڈ میں علامہ اقبال لگایا ہوا ان کی تصویر، تو میں فوراً یہ کہتا ہوں کہ دس از ایبسولوٹ ربش. یہ تھرڈ کلاس پوئٹری ہے اور اقبال ٹاپ کلاس پوئٹ تھے. یہ اقبال کا کلام نہیں ہو سکتا. اقبال کا کلام ہوگا یار، فضول قسم کی، سادہ قسم کی، خالد ظہیر کی طرح کی تو کلام نہیں ہو سکتا نا. تو یہ اصل میں کیا ہوا، یعنی علامہ اقبال نے اپنے زمانے میں شاعروں کی شاعری کا جو معیار تھا اس سے بھی بلند تر شاعری کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں، ایٹریبیوٹس اچھی، اس کے لحاظ سے، اور بات جو بیان کی وہ پیغام ظاہر ہے کہ ایک بڑا پاکیزہ اچھا پیغام تھا جس نے لوگوں کو متاثر کیا. ورنہ لوگ کہتے ہیں مولویانہ نصیحت کر رہے ہیں. تو قرآن مجید نے اپنی بات کو بیان کیا اس انداز میں جس انداز میں ان کے پڑھے لکھے شعراء، خطیب جو لٹریچر کو اپریشیٹ کرتے تھے وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے. اچھا، عام آدمی کیا ہوتا ہے؟ عام آدمی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی شکلیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ بڑا پڑھا لکھا ہے، یہ کیا کہتا ہے، تو بندہ کہے گا یار یہ بھی متاثر ہے، تو پھر ہے کوئی بات. تو یہ یوں ہے. تو فرمایا کہ یہ ہم نہیں اترتے سوائے آپ کے رب کے حکم کے مطابق. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، وہی ہے کہ جو جس کا ہے سب کچھ، کہ جو ہمارے آگے ہے اور ہمارے پیچھے، وما بین ذالک، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ سارا اختیار اسی کا ہے بھائی. ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے، نہ ہم اپنی مرضی سے آپ کے پاس آتے ہیں اور نہ ہم اپنی مرضی سے آپ کے پاس آنے میں تاخیر کرتے ہیں، ڈیلے کرتے ہیں. سارا اختیار اسی کا ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے. جو کچھ بھی ہمارے آگے ہے، جو کچھ بھی ہمارے پیچھے ہے، اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے، سبھی کچھ اسی کا ہے. وما کان ربک نسیا، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. یعنی مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمارے آنے میں کوئی تاخیر ہوئی اس کے حکم سے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہیں اور مصروف ہو گیا اور بھول گیا. نہیں، وہ بھولنے والا نہیں ہے. اللہ کے ہاں ہر چیز کے بارے میں اس کا ایک ضابطہ، اس کا ایک قاعدہ طے ہے، اور اس کے ہاں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ بالکل حکمت کے اور اس کی پلاننگ کے مطابق ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بھول جاتا ہے جس کے نتیجے میں بعض اوقات بعض چیزیں ڈیلے ہو جاتی ہیں. فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمین کا ہے وہ رب اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. فاعبدہ، چنانچہ تم اس کی عبادت کرو.
وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور اس کی عبادت پر قائم رہو. استبر یعنی جمے رہو. مطلب یہ ہے کہ یہ جو زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات آپ کا یہ مایوسیاں ہوتی ہیں، ان سے آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی عبادت پر انسان کو کھڑے رہنا چاہیے، اس پر استقامت انسان کو دکھانی چاہیے. اس لیے کہ اصل میں یہی حالات کی اونچ نیچ ہے کہ جو اصل میں انسان کو جانچتی ہے، انسان کو پرکھتی ہے، انسان کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہوا ہے، اس کا ٹیسٹ، اس کا امتحان ہی ان واقعات اور حالات کے بدلنے سے ہوتا ہے. بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ واقعات اپنی مختلف شکلیں اختیار کر کے ہم کو، انسانوں کو، اللہ کے ساتھ تعلق میں مزید مضبوط ہونے کا موقع دیتے ہیں. سو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اب یہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. فرمایا هل تعلم له سمیہ، کیا تمہارے علم میں اس کے جیسا کوئی اور ہے؟ یعنی تم کیا کسی اور کو بھی جانتے ہو جو ایسا ہے کہ جو ہر چیز کا مالک ہے، اس کے علم میں ہر چیز موجود ہے، وہ ہر فیصلہ کرتا ہے اپنی مرضی سے، مگر حکمت کے مطابق کرتا ہے، کوئی چیز نہیں بھولتا، کوئی اس کا ہم پلہ تم نے دیکھا، کوئی اس کی نظیر، کوئی اس کا ثانی، کوئی اس کی مثیل نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. چنانچہ مطمئن رہو کہ اس کے فیصلوں میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. وہ اپنے فیصلوں کو پلان کرتا ہے حکمت کے ساتھ اور پھر ان کو نافذ کرتا ہے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور کہتا ہے یہ انسان کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر میں واقعی دوبارہ زندہ اٹھا دیا جاؤں گا. یہ اب درمیان میں ایک تھا نا گریز، اب مضمون دوبارہ واپس آ گیا. کیسے؟ ذرا اس سے پیچھے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ جنت کو بیان کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس جنت میں ہم اپنے پرہیزگار بندوں کو داخل کریں گے، ان کو وارث بنائیں گے. درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرشتوں کی زبانی آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ اگر تاخیر ہوتی ہے وحی کے نزول میں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. اب وہی بات جو چل رہی تھی وہ دوبارہ ایک مرتبہ پھر اپنے صحیح جو پیچھے کے فلو سے متعلق ہوگی. اور فرمایا کہ یہ انسان کہتا ہے، انسان یہاں اگرچہ کہ لفظ میں عام ہے مگر الف لام لگا ہوا ہے، اور اس سے مراد وہ خاص انسان جو وہاں موجود تھے. یہ کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو اس کے بعد پھر واقعی زندہ کر کے نکالا جاؤں گا. اولا یذکر الانسان، اور کیا یاد نہیں ہے اس انسان کو، انا خلقناہ من قبل، کہ ہم نے پیدا کیا اس کو اس سے پہلے، ولم یک شیئا، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. تو بھائی جب وہ کچھ بھی نہیں سے پیدا کر سکتا ہے تو وہ کیا کچھ ہونے کے بعد اس میں دوبارہ جان نہیں ڈال سکتا؟ تو یہ تو بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ لوگ یہ تصور کریں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کا کوئی امکان نہیں. نہیں، اصل میں انسان کے اندر غلط فہمی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو، اس کے ساتھ تعلق کو، اس کے گلیمر کو، اس کی ویلیو کو ایگزیجریٹ کرتا ہے. اس میں اتنا زیادہ مشغول اور ملوث ہو جاتا ہے، اس کو اتنی زیادہ اہمیت دینے لگتا ہے کہ اس کے بعد وہ اگر موت کے بعد دوبارہ زندگی کے کسی تصور سے انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے تو چونکہ وہ ماننا نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے کہ یہ ہوگا کیسے. مر جاتے ہیں بندے، ہم دیکھتے ہیں قبرستان میں، اس کے بعد کوئی زندہ تو ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا.
حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آدمی اگر اتنا ہی غور کر لے کہ انسان جب پہلی مرتبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایسے پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی شے ہی نہیں ہوتا. اب تو قبرستان میں کچھ نہ کچھ شے تو ہے نا، تو اس سے کیسے نہیں نکال سکے گا؟ بغیر کسی چیز سے اس نے پیدا کر دیا. when we were nothing, literally nothing، اور اس کے بعد اس نے پیدا کر کے ہمیں دفنا دے گا، تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مسئلہ ہوگا. تو فرمایا کہ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، تو تمہارے رب کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم لازماً اکٹھا کریں گے، ہم ان کو، والشیاطین، اور شیطانوں کو، یعنی ان کے شیطانوں کو بھی. ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، پھر لازماً ہم حاضر کریں گے ان کو، حول جہنم، جہنم کے ارد گرد، جثیا، ایسے کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، یعنی پریشانی میں، انتظار میں. ثم لننزعن من کل شیعۃ، پھر ہم نکالیں گے چھانٹ کر ہر گروہ میں سے، ایہم اشد علی الرحمن عتیا، کہ کون ہیں کہ جو ان میں رحمان کے مقابلے میں سب سے زیادہ سرکش تھے. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ حساب کتاب تو سبھی کا ہوگا، لیکن ان کا حساب کتاب، جن کا رویہ سب سے برا تھا، سب سے پہلے ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ اس میں بھی جو سیکوینس ملحوظ رکھیں گے، اس میں اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے سب سے آگے بڑھ کر زیادتی کی، سب سے زیادہ طوفان بدتمیزی اٹھائی، ان کو سب سے پہلے پکڑا جائے. چنانچہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی مقامات پر مختلف مثالیں دے کر بیان کرتا ہے. جیسا کہ سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب لوگ، انسان مختلف گروہوں میں بڑھ جائیں گے تو پھر اذا الموءودۃ سئلت، پھر زندہ درگور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا، بأی ذنب قتلت، کہ کس جرم کی پاداش میں اس کو قتل کیا گیا. یعنی اس کو پوچھا جائے گا، یعنی ان کو پوچھا جائے گا جن درندوں نے یہ کام کیا تھا. سو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں جو زیادتیاں، جو کرائمز ہوتے ہیں، ان کا پورا حساب کتاب موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس حساب کتاب کے لینے میں بھی جو سیکوینس اختیار کیا جائے گا، اس میں اس اصول کو پیش نظر رکھا جائے گا کہ جو سب سے بڑے مجرم ہیں ان کو سب سے پہلے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. فرمایا ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بہا صلیہ، پھر ہم ان لوگوں کو سب سے زیادہ جاننے والے بھی ہوں گے، جو سب سے زیادہ مستحق ہوں گے کہ وہ اولا بہا صلیہ، کہ وہ اس میں جا پڑیں. یعنی ہم بالکل واقف ہوں گے، ہم سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہوگی، ساری انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہوگی، جس کے نتیجے میں ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ کون کتنی سزا کو ڈیزرو کرتا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور یہ جان لو کہ تم میں سے ہر ایک کو، وَإِن مِّنكُمْ، ہر ایک کو داخل ہونا ہے اس میں. یعنی رحمان کے مقابل میں جو لوگ سرکشی کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں، تم میں سے ہر ایک اس میں داخل ہونے والا ہے. کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تمہارے رب کے ذمے ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جو طے شدہ ہے، یہ ٹل نہیں سکتا. یعنی یہ تم لوگ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے سرکشی کی، تم میں سے ہر ایک اس میں داخل ہوگا. وہ جہنم جس کا پیچھے ذکر ہوا نا ابھی، اس میں داخل ہوگا. یہ وہ وعدہ ہے کہ جو پورا ہو کے رہے گا. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ان کو نجات دیں گے
جنہوں نے تقوی اختیار کیا. پھر سے مراد یعنی یہ الگ بات ہو رہی ہے. وہاں یہ ہو رہا ہوگا، یہاں یہ ہو رہا ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے بعض لوگوں نے اس کو سمجھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گے اور سب کے سب کو جہنم سے گزاریں گے اور پھر جہنمی جہنم میں رہ جائیں گے اور جنتی الگ سے جنت میں چلے جائیں گے. اب یہ جو سٹوری ہے اس کے مکمل ہونے کے لیے ایک پل کی ضرورت ہے جس کو پل صراط کہتے ہیں. یہ پل صراط کی ضرورت تھی نا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ بھائی جب آپ نے اس آیت کا مطلب یہ مان لیا کہ تم سب اس سے گزرو گے، اور تم سب سے مراد تم سب سارے پارٹیسپینٹ جو یہاں موجود ہیں، سارے اچھے بھی اور برے بھی. صرف فرق اتنا ہوگا کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ اوپر سے گزریں گے، ادھر ادھر دیکھیں گے، یا بڑی خوفناک صورت حال ہے، کسی وقت بھی ہم سلپ ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال گزر جائیں گے. اور جو برے ہوں گے وہ گر جائیں گے. تو نہیں، قرآن مجید نے اور جگہوں پر بتایا ہے کہ اہل جنت کو تو اس کی آواز، اس کی کوئی خبر بھی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. یہی تو قرآن وعدہ کرتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ انہیں کوئی مستقبل کا خوف ہوگا، نہ کوئی ماضی کا غم ہوگا. یہ تو پل صراط کی جو ایک پریشان کن جو وہ ہے ایک سفر، تو یہ اس سے بچا لیے جائیں گے، خدا تعالیٰ ان کو دور رکھے گا. یہاں جو ثم ننجی ہے یہ اصل میں ان اہل جہنم کے مقابل میں الگ دوسری جگہ سین یہ ہوگا کہ ہم نجات دے دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا. یعنی ہم اس طرح کی کسی سزا، کسی مشکل، کسی پریشانی سے ان کو دوچار نہیں کریں گے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل. یہ جو لوگ ہیں جو ظالم ہیں ان کو گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں. گھٹنوں کے بل یعنی پہلے بھی اس کا ذکر آیا انتظار میں کہ وہ اپنی اپنی باری کا انتظار کریں گے پریشانی میں. تو اس دوران میں ان کا جو بیٹھنے کا انداز ہوگا وہ ویسا ہوگا. یہی ہے وہ لفظ کہ جس سے وہ سورہ ہے جس کو ہم ایک اور جگہ پڑھ رہے ہیں، سورہ جاسیہ، کہ گھٹنوں کے بل. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور یہاں لفظ ظالم سے مراد ہے وہ لوگ کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. کل ایک ہمارے یہاں اس کلاس میں ایک بڑی دلچسپ گفتگو، اچھی گفتگو شروع ہوئی کہ جس میں کسی پارٹیسپینٹ نے یہ پوچھا کہ ظالم سے مراد تو جو ظلم کرتا ہے. تو ہم تو بعض اوقات جھوٹ بولتے ہیں لیکن وہ اچھا جھوٹ ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ نہایت بد مزہ کھانا بنایا آپ نے. بہت مزہ، رب صاحب کمال کر دیا آپ کے ہاتھوں میں، تو بڑا ٹیسٹ ہے. تو یہ ہم آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کرتے ہیں. کسی نے مجھے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ ایک خاتون جو بہت بیمار تھیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو جھوٹ بولا. کیا چہرے پہ آپ کے رونق ہے، بڑا اسمائل. تو میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اچھی نیت سے کوئی غلط کام کیا ہے تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے. لیکن آپ نے کوئی بہت اعلیٰ کام نہیں کیا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی کل ہی اتفاق کی بات ہے، اس لیے مجھے اسٹرائک کیا کہ اتفاق کی بات ہے کہ مجھے ایک جگہ ایتھکس پر بیوروکریٹس کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع ملا. تو مجھے کسی نے، ایک پارٹیسپینٹ نے سوال کیا کہ اگر سوسائٹی اتنی بگڑ چکی ہو جتنی ہماری سوسائٹی بگڑی ہوئی ہے تو سب سے پہلے آپ کس چیز کو چاہیں گے، کس ایتھیکل پرنسپل نارم کو کہ آپ انٹروڈیوس کرائیں؟ میں نے کہا مجھے شک ہی کوئی نہیں ہے کہ سچ بولنا. جھوٹ جو ہے، جھوٹ یہ برائیوں کی ماں ہے. جسٹ ٹیل دا ٹروتھ یار، ٹروتھفل ہونا چاہیے. آپ نے کسی کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، حوصلہ افزائی کرنے کے بہت سے سچے طریقے بھی. ہاں انشاءاللہ بہتر ہو جاؤ. ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. وائی ناٹ. کتنے لوگ ہیں کہ جو اتنی پریشانیوں کے بعد نکل آئے تھے. تو یہ اصل میں
وہ میری پھر بحث ہو گئی کسی سے، مجھے ہاں بالکل بالکل، تو وہ انہوں نے ٹھیک ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو اصل میں بہتری کے، میں کہا یہ مجھے کیا پتا وائٹ لائٹ کب ختم ہوگا اور بلیک کب شروع ہو جائے گا. بندہ انریلائبل ہو جاتا ہے نا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات ہم نیکی کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، تو بھائی وہ کب نیکی کے لیے بولتے ہیں اور کب وہ نیکی ختم ہو جائے گی، کب پتہ لگے گا آپ کو. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے وہ بڑی سادہ ہے کہ اللہ نے یہاں سے ان کو ہٹائے گا، اور ان کو جنہوں نے ظلم کیا وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے اور یہ ظالم ہوں گے. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ظالم سے مراد اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے. ظالم سے مراد دوسروں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے. جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے اصل میں اپنی جان پر کرتا ہے، لیکن اپنی جان پر ظلم کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسروں پر ظلم کریں. تو میں نے مثال دی کہ بھائی 3 بڑے گناہوں میں سے 2 گناہ تو ایسے ہیں کہ جن میں آپ کسی پر ظلم نہیں کر رہے ہوتے، شرک اور زنا. ایک قتل ہی ہے نا جس میں آپ کسی دوسرے پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو یوٹیلیٹیرین اپروچ ہے ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ morality اینڈ ethics، اس میں آپ کوئی شرک کرے آپ کو کیا پرابلم؟ آپ ان کے کوئی ماموں جان لگے ہوئے ہیں، اور کوئی زنا کر رہا ہے تو مل کے آپس میں کر رہے ہیں، واٹ از یور پرابلم؟ تو نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، اور چاہے وہ کسی کو متاثر کرتی ہے چاہے متاثر نہیں کرتی، بہرحال غلط کام انسان جب جان بوجھ کر کرتا ہے تو وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری آیات واضح کھلی کھلی. قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں وہ لوگ، یہ ہے جناب تو والا، تو کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا اہل ایمان کو کہتے ہیں، ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا، کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ ہے کہ جو مقام اور مرتبے اور مجلسوں کے لحاظ سے زیادہ شاندار اور بہتر ہے. یعنی آپ کا مقام دنیا میں زیادہ بہتر ہے یا میرا بہتر ہے؟ آپ اپنی مجلس دیکھ لیں اور ہماری مجلس دیکھ لیں. تو یہ وہ کہتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے تھے اللہ کے پیغام کو پیش کر کے کہ جو شخص دنیا میں صحیح رویہ اختیار کرے گا، ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، وہی آخرت میں کامیاب ہوگا، وہی اللہ کے ہاں سرخرو ہوگا. جواب میں وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی جو ہمارے مقابلے میں دنیاوی لحاظ سے مقام اور مرتبے میں کمتر ہیں، اور ہماری مجالس اس کی شان آپ کی مجالس کے مقابلے میں کہیں بلند ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں اور ہم ناکام ہو جائیں؟ دیکھتے نہیں ہو کہ کس کی مجلس زیادہ بہتر ہے، شاندار ہے، کس کا مقام زیادہ بلند ہے؟ یہ وہ جواب دیتے، ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے ان کا کہ دیکھو، جس خدا نے ہمیں یہاں تمہارے مقابلے میں زیادہ ترقی، کامیابی دی ہے، عزت دی ہے، وہ اگر کوئی آخرت ہو تو وہاں بھی دے گا. تو وہ اس اصول ہی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس دنیا میں کوئی آزمائش وازمائش، دنیا میں جو کچھ ہمیں ملا ہے ہم اس کو ڈیزرو کرتے ہیں، اور جو کچھ آپ کو ملا ہے آپ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں. آپ یہاں تو ہو گئے ناکام، اپنے آپ کو، اپنے ساتھیوں کو خوش کرنے کے لیے آپ کہہ رہے کوئی بات نہیں وہاں کامیاب ہو جائیں گے. بڑی زبردست ایک تقریر ہے یہ، جس میں وہ اپنے آپ کو بھی خوش کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کو بھی، اور مد مقابل کے لوگوں کو ڈپریس کرتے تھے. یار اس سے بات تو صحیح ہے. کیا
دیکھو وہ ہم کہتے ہیں تو ہمیں ٹھیک طرح کہنا چاہیے، ہمیں پوری بات سمجھ کے کہنا چاہیے۔ وہ تو جب پیغمبر اور ان کے ساتھی کہتے تھے تو بالکل ٹھیک کہتے تھے۔ ہم تو اصل میں اگر نکمے ہیں، اگر ہم گرے ہوئے ہیں، ناکام ہیں، تو اس میں ہماری نالائقیاں بھی ہیں، تو ہم اپنی نالائقیوں کو چھپاتے ہوئے یہ باتیں کرتے ہیں۔ سو ظاہر ہے کہ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ اس کا کانٹیکسٹ مختلف ہے۔ فرمایا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہی قومیں ہیں کہ جن کو ہم نے برباد کر دیا، ہلاک کر دیا ان سے پہلے۔ ہم احسن اثاثم و رئیا، جو ساز و سامان میں اور ظاہری شان شوکت میں ان سے کہیں بڑی ہوئی تھی۔ یعنی یہ بھی ایک کمال بات ہے، میرے جیسا آدمی ہوتا تو یہ جواب سن کے نروس ہو جاتا اور کہتا کہ نہیں نہیں یار، اصول تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، یہ دنیا ایک آزمائش ہے، تو تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ یہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہاری مجالس زیادہ شان و شوکت والی ہیں اور تم زیادہ بلند مقام کے ہو، تو تمہیں یہ معلوم نہیں ہے وہ عاد اور سمود اور پچھلی قومیں تم جانتے ہو، اپنے قصوں میں جانتے ہو کہ اس میں جو شان و شوکت رکھنے والے لوگ تھے برباد ہو گئے۔ فرمایا قل من کان فی الضلالہ، ان سے کہہ دو کہ ان من کان فی الضلالہ، کہ جو لوگ گمراہی میں پڑے رہتے ہیں، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، تو رحمان ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان کی رسی کو دراز کر دیتا ہے۔ فَلْيَمْدُدْ، تو وہ دراز کر دیتا ہے لہو، ان کے لیے، کون؟ الرحمن، یعنی انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمہیں جو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ تم یہاں کامیاب ہو، ارے یہ کامیابی نہیں ہے، یہ ڈھیل ہے۔ یہ تو سب سے بڑی گارنٹیڈ ناکامی کی تمہید ہے، تم نادان اس کو کامیابی سمجھ رہے ہو۔ سو فرمایا کہ قل من کان فی الضلالہ، جو گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، تو رحمان اس کے لیے ڈھیل، رسی دراز کر دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے خوب۔ دیکھیں، بندہ اگر اچھا ہے لیکن غلط کام کرتا ہے، خدا تعالیٰ اس کو پکڑتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے اس کو ایسے حالات میں مبتلا کرتا ہے کہ جس میں اللہ کے ہاں اس کے ڈیزائن میں یہ بات مطلوب ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ لیکن جن کا کیس خدا تعالیٰ کی حکمت میں، اور اس کی حکمت پرفیکٹ ہے، ان کے رویے کی وجہ سے طے ہو جاتا ہے کہ وہ ہوپ لیس کیس ہے، تو پھر ان کو مشکلات نہیں آتی، وہ آ چکی ہوتی ہیں، پہلے وہ سٹیج گزر چکی ہوتی ہے، وہ پھر ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ جاؤ اب تم عیاشی کرو، پھر اچانک ہم تم کو پکڑ لیں گے۔ اس قانون کو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، وہ ان کو ڈھیل دیتا ہے یہاں تک کہ جب دیکھ لیں گے وہ اس کو کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اما العذاب و اما الساعہ، وہ کیا وعدہ تھا؟ یا تو اس عذاب کا کہ جو اس دنیا میں آتا ہے، یا آخرت کی گھڑی کا کہ جو کہ لازماً آنے والی ہے۔ فَسَيَعْلَمُونَ، تو وہ جان لیں گے، من ہوا شر مکاناً وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تو وہ جان لیں گے کہ کس کا درجہ برا تھا اور کس کا گروہ کمزور تھا، وہاں جا کے ان کو معلوم ہوگا۔ ابھی تو یہ بڑے اکڑ اکڑ کر مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن وہاں جا کے ان کو معلوم ہوگا کہ یہ جو مجلسیں جن پر کہ یہ خوش ہو رہے ہیں، اور یہ جو مقام، سٹیٹس جن پر یہ ریجھ رہے ہیں، یہ وہاں جا کے معلوم ہوگا
کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اضافہ کرتا ہے اللہ ان لوگوں کے معاملے میں جنہوں نے ہدایت اختیار کی، جو ہدایت کے طالب بنے، اضافہ کرتا ہے خدا ان کی ہدایت میں۔ یعنی یہ اللہ کا قانون ہے کہ بعض لوگوں کو وہ جب طے کر لیتا ہے کہ اب وہ ہدایت ڈیزرو نہیں کرتے تو ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، چنانچہ وہ بہت کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، بہت کامیاب نظر آتے ہیں، اور جن کے بارے میں وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ہدایت پائیں گے وہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ اس میں بات آپ سے آپ امپلائڈ ہے کہ ہدایت کا اضافہ، اس کو آپ مجلسوں کے شاندار ہونے میں نہ دیکھیں، سٹیٹس کی بلندی میں نہ دیکھیں۔ مجلس شاندار ہو سکتی ہے ان کی بھی، سٹیٹس بلند ان کا ہو سکتا ہے، نہیں، اس کو دیکھیں آپ ان کے اطمینان سکون میں، نمازوں میں جو ان کو قرب حاصل ہوتا ہے، خدا کے دین کے ساتھ جو ان کو تعلق ملتا ہے، جو اس کا علم وہ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بے چین پاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کی رہنمائی ہوتی ہے، ان کو اطمینان ملتا ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو ہدایت میں اضافہ ہے، یہ خدا کا قانون ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے تو وہی نیک اعمال ہیں، خیر عند ربک ثوابا، جو زیادہ بہتر ہیں تمہارے رب کے نزدیک، ثواباً بدلے کے لحاظ سے، وخیر مردہ، اور وہ بہت بہتر ہیں امید رکھنے اور لوٹنے کے لحاظ سے۔ یعنی یہ اہل ایمان کو اب اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ یہ جو فوری نفع ہے، فوراً مل جانے والا، یہ جو مجلسوں کی بات اور مقامات کی بات ہے، اس پر نگاہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بارے میں زیادہ آدمی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخرت میں کام آنے والی چیز تو تمہیں جان لینا چاہیے، اصل میں وہ ہے، وہ اعمال ہیں کہ جو باقی رہنے والے ہیں، جن کے نتیجے میں انسان کو آخرت میں ایک ہمیشہ کی کامیابی ملے گی۔ سو باقیات الصالحات، باقی رہنے والے تو نیک اعمال ہیں، اور وہ ہیں جو بہترین ہیں، نہ کہ یہ مجلسیں، نہ یہ مقامات۔ بندے نے کوئی اچھا نیکی کا عمل کیا ہے اور اللہ اور آخرت پر ایمان کے ساتھ کیا ہے، اس میں نہ دکھاوا کیا ہے، نہ کوئی زیادتی کسی کے ساتھ کی ہے، تو اسے ہونا چاہیے خوش کہ اسے کامیابی حاصل ہوئی ایک ہمیشہ کی۔ اور ظاہر ہے کہ جس کو یہ حاصل ہوئی ہے وہ لوگوں کو جا کے تو نہیں بتائے گا کہ یار بہت زبردست میں نے تہجد کی نماز پڑھی، میں ایسے ذرا شیئر کر رہا ہوں ایسا تو نہیں کرے گا، تو وہ تو ظاہر اللہ کی طرف سے ہوگا، اس کے لیے اس کو کوئی چیز اچھی لگی، اس نے کسی کی مدد کی وغیرہ وغیرہ۔ تو فرمایا کہ یہ مقابلے کی چیز ہے، یہ ہے چیز کہ جس کے نتیجے میں آدمی کو سوچنا چاہیے کہ وہ کامیاب ہے یا نہیں۔ افرائیت الذی کفر بآیاتنا، تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، وقال، اور اس نے کہا، لأوتین مالا وولدا، کہ مجھے دیا جائے گا مال اور اولاد، یعنی آخرت میں بھی۔ اس نے وہی والی بات جو میں نے پہلے گزارش کی، اس نے دنیا کی زندگی کی اپنی کامیابی کو آخرت کی کامیابی کی دلیل قرار دے دی، ایک فلسفہ بیان کیا۔ اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ نیک اعمال سے پہلے ایمان ضروری ہے۔ ایمان کیا ہے؟ صحیح کانسیپٹ، صحیح تصور۔ یعنی اگر آپ کا تصور غلط ہے تو نیک اعمال مس ڈائریکٹڈ ہوں گے۔ سو یعنی وہ یہ رویہ، یہ نظریہ رکھتے تھے کہ ہمارا دنیا کا جو کامیابی کا یہ سفر ہے یہ آخرت میں کنٹینیو کرے گا۔ کیوں؟ دیکھیں دلیل کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں بھی تو اللہ ہی نے دیا ہے،
جب اس اللہ نے اس دنیا میں ہم کو دیا ہے، اگر وہ آخرت برپا کرے گا تو آخرت میں بھی وہی دے گا. تو فرمایا کہ تم نے دیکھا اس کو، تم نے دیکھا اس کو، مطلب یہ کہ کیسا عجیب آدمی ہو، تم نے اس ایڈیٹ کو کبھی دیکھا؟ وہ کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. افرایتا اطلع الغیب، کیا اسے غیب میں جانے کی، جھانکنے کی کوئی اپرچونٹی مل گئی؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لیا ہے، کوئی وعدہ لیا ہے. یعنی یہ جو بات کر رہا ہے اس کی سورس کیا ہے؟ واٹ از دا بیسس آف واٹ ہی سیئنگ؟ کیا اس نے آخرت میں جھانک کے یہ دیکھا ہے کہ یار وہ جو وہاں دنیا میں کامیاب تھے وہاں بھی کامیاب ہیں؟ سو یو نو آئی کین ٹیل یو فرام مائی آبزرویشن، فرام واٹ آئی ہیو سین. یا رحمان نے اس کے ساتھ یہ ایسے لوگوں کے ساتھ عہد کیا ہے کہ جو یہاں ملے گا وہ وہاں ملے گا، اس سے بھی زیادہ ملے گا. سنکتب ما یقول، ہم لکھ رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ان کے بارے میں جو عذاب ہے ہم ان کو بڑھاتے چلے جائیں گے. یعنی یہ بچیں گے نہیں. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ یہ اصل میں کفریہ سٹیٹمنٹس، یعنی جان بوجھ کر اپنا ایک فلسفہ بنا کر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ ایک خدا کے بارے میں ایک پالیسی کا اعلان کر رہے ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یار اگر آپ سے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے مان لینا چاہیے. یار کبھی غلطی کے بارے میں جب کہ اس کا احساس ہو جائے کہ وہ غلطی تھی، اصرار نہیں کرنا، اس کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کنفیوزڈ بھی ہو جائیں تو بولنا بند کر دیں. بڑی پریشانی ہوتی ہے مجھے آج کل واقعی. بڑے پڑھے لکھے لوگ میں نے دیکھے اتنے جوش میں گفتگو ہے. بھائی جان تجھے غور نہیں کیتا کی گل کر رہے ہو تسی؟ ایک جوش ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اللہ میاں سے ملاقات کر کے آئے ہیں اور انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ یہ بات ایسے ہے. وہ یار آرام نال بیٹھو، نہ ادھر کوئی ٹھیک ہے نہ ادھر کوئی ٹھیک ہے. کوئی آپ کی اوپینین اپنے پاس رکھو، موقع آئے گا اس کو کہیں ایکسپریس کر دینا. یہ اتنا جوش یار، اتنا جوش، مائی گڈنس. تو آدمی کو جب سچائی سامنے آ جائے تو سچائی کو ماننا چاہیے، اس کا اظہار کرنا چاہیے. لیکن اس طرح کی گپیں کہ آدمی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اپنے ساتھیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بے تکی قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے کوئی غیب میں جھانک کے دیکھا ہے یا تم سے کوئی رحمان نے کوئی وعدہ لیا ہے؟ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں ہم اس کو لکھ رہے ہیں، اور وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، ہم عذاب میں ان میں اور اضافہ کریں گے، پھیلا دیں گے ان کے لیے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَ فَرْدًا، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، جو کچھ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ہم اس کے وارث بنیں گے. یعنی یہ سب کچھ ان کو نہیں ملے گا، یہ تو ہم اس کے وارث ہوں گے. ہم اس کے وارث ہوں گے یعنی مطلب یہ ہمارا پریروگیٹو، ہمارا رائٹ ہوگا کہ ہم جیسے مرضی اس کا فیصلہ کریں. یہ جو ان کو یہاں ملا ہے، ہم نے پریولیج دی ہے، آخرت میں یہ پریولیج ہمارے ہاتھ میں ہوگی اور ہم چاہیں گے کہ یہ جس کو بھی ہم آفر کریں پرووائڈ کریں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے بنائے اللہ کے علاوہ اور معبود، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے سپورٹرز ہوں، پشت پناہ بنے. یعنی یہ ہے اصل میں ان کے معبود بنانے کی وجہ، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آخرت اگر ہو، اول تو پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یعنی یہ مشرکانہ رویے میں یہ ہوتا ہے. فرض کیجئے کہ ہے تو بھائی ہم نے کہیں فرشتوں کو، کہیں جنات کو، کہیں بزرگوں کو، کہیں پیغمبروں کو اپنا سفارشی بنا لیے. جس کی جتنی توفیق ہے وہ اسی حساب سے کرے گا نا. مشرکین کے پاس جو تھے وہ تو فرشتے تھے، ان کے انہوں نے بت بنا لیے،
جنات کے بت بنا لیے، جو مذہبی لوگ ہیں، مسلمان ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، انہوں نے پیغمبروں کو بنا لیا۔ بات تو ایک ہی ہے، یعنی آخرت میں میرٹ نہیں ہوگی، میرٹ نہیں ہے، سفارش۔ اس دنیا میں کرپٹ معاشرے میں، دنیا میں سفارش ہے، وہاں بھی جتنی تگڑی سفارش ہے اتنے آپ کے کامیابی کے چانسز ہیں۔ فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے بنا لیے اللہ کے علاوہ معبود، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے پشت پناہ بنے۔ کلا، ہرگز نہیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا ایسا۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، یہ لازماً انکار کریں گے ان کی عبادت کا، وہ ریفیوز کریں گے کہ انہوں نے ہماری عبادت کی تھی، ہم نہیں جانتے، ہم کوئی ذمہ داری نہیں لیتے۔ اپنی طرف سے جا کے وہ اس طرح کی بات کرتے تھے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ ان کے الٹے مخالف بن جائیں گے۔ کسی اور کو برا بھلا کہنا تو اصل میں ایک سیاسی تقریر ہوگی، میں ہندوؤں کو برا بھلا کہوں، اور بھائی اپنے مسلمان ہی کرتے ہیں۔ یعنی جو سب سے زیادہ جو پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ حج میں جاتے ہیں لوگ، اور مدینہ منورہ میں تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، وہاں تو بلاتے ہی حضور ہے۔ آپ جاتے ہیں حضور کے روضہ مبارک پر، کلام کرتے ہیں، حضور آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کی بات کو وہ باقاعدہ رسپونڈ کرتے ہیں، اور پھر آپ کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا حق ہے روضہ رسول میں ہمارا بھی سلام پیش کرنا۔ سو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ایسا ہوتا ہے، دس ہاؤ اٹ ہیپنس۔ تو یہ کیا چکر ہے؟ اور لوگ باقاعدہ اس کو ایک پریولیج سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ آخرت میں اس کا انکار کریں گے، اور یکونون علیہم ضدہ، ان کے مخالف بن جائیں گے۔ مطلب ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر تو یہی کہیں گے، میں تو یہ نہیں سکھایا تھا، عیسیٰ علیہ السلام یہی کہیں گے، میں تھوڑی کہا تھا کہ مجھے تیرا بیٹا بنائے، میں نے تو وہی بتایا تھا جو تو نے مجھے تعلیم دی تھی، تیرا پیغام میں نے ان کے سامنے پیش کیا۔ رہے اگر یہ لوگ خود اپنے طور پر اس حماقت میں مبتلا ہوئے تو یہ ان کا قصور ہے۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ انکار کرنے والے، ان پر ہم نے شیاطین کو چھوڑ دیا، ارسلنا علی الکافرین، مسلط کر دیا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ انہیں خوب اکساتے ہیں۔ یعنی یہ جو ایٹیچیوڈ ہے ان کا رویہ، یہ کیا ہے؟ شیطان ان کے پیچھے پڑ گیا۔ کس نے پیچھے پڑوایا ہے؟ ہم نے ان کے مسلط کر دیے شیطان۔ ہم نے یعنی اللہ کے قانون کے مطابق ان پر شیطان مسلط ہو گئے۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون وہی ہے جو سورہ زخرف میں مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے گریز کرے گا، نقید لہو شیطان، ہم اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیں گے، فہو لہو قرین، پھر وہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ ان کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ بڑی خوفناک بات ہے کہ آپ نے رحمان کا ذکر، رحمان کا پیغام وہ چھوڑ دیا، اور آپ نے اپنے آپ کو اس پروٹیکشن سے محروم کر دیا جو رحمان کی طرف سے آئی تھی، تو شیطان اب آ جائے گا۔ تو فرمایا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسے ہم نے ان انکار کرنے والوں پر شیاطین کو مسلط کر دیا، تو ان کو خوب اکساتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم، تو آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کریں۔ ان کے بارے میں یعنی ان کے خلاف فیصلے کے بارے میں، یعنی آپ ان کا عذاب جلدی نہ منگوائیں، وہ بس ہونے والا ہے۔ انما نعد لهم عدا، ہم تو ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آنا ہے، لیکن بہرحال اس میں کچھ ٹائم ہے۔ وہ ٹائم، اس کی جو وہ ہے نا ڈیوریشن، وہ کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے،
ہم اس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں. دا کاؤنٹ ڈاؤن ہیز بگن، اور یہ ختم ہو جائے گا. چلیں جی، ان آیات کو میں ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. آج ہم نے سورہ مریم کی آیت نمبر 64 سے 64 سے شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، اسی کا ہے جو کچھ بھی ہمارے آگے ہے اور جو کچھ بھی ہمارے پیچھے ہے. وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تمہارا رب بھولتا نہیں ہے. رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب. وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. فاعبدہ، تو تم اسی کی عبادت کرو. واصطبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت پر قائم رہو، استقامت دکھاؤ. هل تعلم له سمیہ، تم نے اس جیسا کوئی اور بھی دیکھا؟ تمہارے علم میں اس کی طرح کا کوئی اور بھی ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسان، اور کہتا ہے یہ انسان. أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر دوبارہ زندہ اٹھا کھڑا کیا جاؤں گا. أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسان، اور کیا اس انسان نے نہیں یہ اور کیا یہ انسان نہیں یاد کرتا کہ اَنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن قَبْلُ، کہ ہم نے پیدا کیا اس کو اس سے پہلے. وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، جبکہ یہ کچھ بھی نہیں تھا. فَوَرَبِّكَ، تو تمہارے رب کی قسم. لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم لازماً جمع کریں گے ان کو. وَالشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کو. ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، پھر لازماً ہم ان کو حاضر کریں گے. حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل. ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيَةٍ، پھر ہم لازماً نکالیں گے ان میں سے ہر گروہ میں سے. أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، ان کو کہ جو رحمان کے مقابلے میں سب سے زیادہ سرکش تھے. ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ، پھر ہم لازماً جان لیں گے. بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا، ان لوگوں کو کہ جو سب سے زیادہ جہنم میں جانے کے مستحق ہوں گے. اس میں جانے کے یعنی جہنم میں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور اے انکار کرنے والو، تم میں سے ہر ایک اس میں داخل ہوگا. کانا علی ربک حتما مقضیہ، یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے. یہ وہ طے شدہ بات ہے جو تمہارے رب کے ذمے ہے پورا کرنا. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر نجات دیں گے ہم ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. ونذر الظالمین، اور ہم چھوڑ دیں گے، اگنور کر دیں گے ظالموں کو. فیہا، اسی میں. جثیا، گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو ہماری آیات واضح. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا. لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان سے کہتے ہیں کہ جو ایمان لائے. أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، یہ بتاؤ کہ دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بہتر ہے مقام مرتبے کے لحاظ سے اور مجالس کی شان و شوکت کے لحاظ سے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہی قومیں ہیں کہ ہم نے جن کو ہلاک کر دیا اس سے پہلے، ان سے پہلے. ہم احسن اثاثا ورئیا، جو ساز و سامان اور شان و شوکت میں کہیں زیادہ بڑھی ہوئی تھی. قل من کان فی الضلالہ، ان کو بتا دو کہ جو گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے. فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، تو ڈھیل دے دیتا ہے رحمان ان کو خوب، ان کی رسی دراز کرتا ہے خوب خوب.
حتی اذا رأوا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیتے ہیں ما یوعدون، اس کو کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اما العذاب و اما الساعہ، چاہے وہ عذاب کی شکل میں ہو چاہے وہ آخرت کی گھڑی کی، فسیعلمون، تو وہ ان قریب جان لیں گے، من ہوا شر مکانہ، کہ کون ہے ان میں سے، کون تھا ان میں سے مقام کے لحاظ سے زیادہ برا، و اضعف جندا، اور کون تھا کہ جو جتھے گروہ کے لحاظ سے زیادہ کمزور تھا، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اضافہ کرتا ہے اللہ ان لوگوں میں کہ جو ہدایت اختیار کرتے ہیں مزید ہدایت کا، والباقیات الصالحات، اور جان لو کہ باقی رہنے والے تو نیک اعمال ہیں، باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں کہ جو خیرن، زیادہ بہتر ہیں، عند ربک، تمہارے رب کے نزدیک، ثواباً، بدلے کے لحاظ سے، وخیر مردا، اور وہ بہتر ہیں امید رکھنے کے لحاظ سے۔ افرائیت الذی کفر بآیاتنا، کیا تم نے بھلا دیکھا اس کو کہ جو جس نے ہماری آیات کا انکار کیا، وقالا، اور اس نے کہا، لأوتین مالا وولدا، میں لازماً مال اور اولاد دیا جاؤں گا، یعنی آخرت میں، اطلع الغیب، کیا اس نے غیب میں جھانکا، ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لیا، کلا، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، ہم لکھ رہے ہیں اس کو کہ جو یہ کہتے ہیں، ونمد له من العذاب مدا، اور ہم ان کو عذاب میں مزید آگے بڑھائیں گے، ڈھیل دیں گے، مزید اس کو آگے کھینچیں گے، ونرثه ما یقول، اور ہم وارث بن جائیں گے اس کے کہ جو یہ کہتے ہیں، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، السلام علیکم، اور آئیں گے وہ ہمارے پاس اکیلے، بالکل تنہا، السلام علیکم، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہوں نے بنائے اللہ کے علاوہ آلہہ، معبود، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ہو جائیں ان کے سپورٹرز، پشت پناہ، کلا، ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم، وہ تو ان کی عبادت کا انکار کریں گے، ویکونون علیہم ضدا، اور وہ ان کی عبادت کے مخالف بن جائیں گے۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے تو شیاطین کو مسلط کر دیا، علی الکافرین، ان کافروں پر، تعزهم عزا، اور وہ انہیں خوب اکساتے ہیں، فلا تعجل علیہم، تو آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے، انما نعد لهم عدا، ہم ان کی گنتی پوری طرح سے اہتمام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ آپ جی جی جی، میں نے کہا کہ آپ اتنے زیادہ ڈس اپوائنٹ نہ ہوں، یہ کچھ آج اسپیشل صورتحال ہے آپ کے آنے کی خوشی میں کہ بہت سے لوگ نہیں آئے ہیں۔ جناب علی، آپ سوال کرنے، اور سوال کے لیے جناب اجمل صاحب کے آنے کی خوشی میں یہ میں نے رکھی ہوئی ہے بڑی لمبی تار، تو جس نے سوال کرنا ہے وہ نہیں بھائی، اس کو ان کو آواز ہی نہیں آتی ہے، تو آپ کو ساتھ لینا پڑے گا، اونچی آواز سے کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا سر، یہ مجھے ابھی بھی نہیں جا رہی؟ جی آگے۔ اچھا، تو جو آج پیسج پڑھا وہ مجھے تو بڑا اسکیری لگ رہا، اور اس کے بعد وہ پھر ایک میرا سارا ٹلٹ ہو گیا اس طرف کہ جیسے گاڈ کا کانسیپٹ از لائک ہی از اگینسٹ می، ناٹ ود می والی چیز۔ تو اس میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ نہیں، گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے یہ لازم ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ اس کی کون سی آیات کس کو خطاب کر رہی ہیں۔ قرآن کو پڑھتے ہوئے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو بتا چکا، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ نے ہم کو جو اپنی عبادت کی توفیق دی ہے، اپنے قریب آنے کا موقع دیا ہے، ہم کہیں اس سے محروم نہ ہو جائیں۔ باقی جو کچھ بھی ہے وہ اس کے نتائج ہیں۔ یہ جو ہے نا جہنم کا بیان، سزاؤں کا بیان، یہ حقیقت تو ہے، لیکن اس بیان کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے پیغام کو سیریسلی نہیں لے رہے، ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ جس دنیا کی رونق، ترقی، خواہش اور اس میں زیادہ سے زیادہ اسباب حاصل کرنے کی تمنا میں تم اس پیغام کو چھوڑے ہو، مارے جاؤ گے، ٹیک اٹ سیریسلی۔ لیکن جو بندہ سیریسلی لے رہا ہے اس کو یہ کہا ہی نہیں جا رہا، اس کو تو زیادہ سے زیادہ یہ کنسرن ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو پانے کے بعد دوبارہ چھوڑ دوں۔ نہیں، میں ایسے نہیں لوں گا، نہیں ایسے نہیں ہوگا، آپ کو پھر دوبارہ کریں۔ سر لیکن 100% مائنڈفلنس تو کسی کی بھی نہیں ہوگی، اور مجھے کیسے پتہ چلے گا میں سیریسلی لے رہی ہوں؟ ٹھیک ہے، 100% تو کوئی بھی سرٹن نہیں ہوتا، لیکن جب آپ 100% سرٹن نہیں ہیں تو کیا ہیں، 80% ہیں۔ تو آپ یہ دیکھتے نہیں، آج بھی مثلا جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بیان ہے اس میں سب سے زیادہ جس چیز کو، اس کے نام کو ایمفسائز کیا گیا ہے وہ رحمان ہے۔ اور قرآن مجید اس بات کو بار بار تکرار کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ کسی کے ساتھ اللہ کے ہاں رتی برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ تو آپ کا اللہ کے بارے میں وہ خوف کہیں پھر میں نہ پکڑی جاؤں، یہ کہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ میں غلطی آ رہی ہے، ورنہ خدا رحمان ہے، وہ اپنے بندوں پر کرم کرنے والا ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ رہی سزا، وہ اس نے بتایا ہے کہ وہ ان کو ملے گی کہ جو اکڑ جاتے ہیں، جو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، جن کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ الٹ اعتراضات کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، نئے نئے عجیب و غریب قسم کے فلسفے بگاڑتے ہیں اور بات کو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ تو اس وجہ سے کیا کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اس موقع پر ماڈرن قسم کے بچے چل کریں، چل۔ جی سر، آج جن آیات سے ہم گزرے ان میں ایک بات یہ واضح کچھ آپ نے کرنے کی کوشش کی کہ ہر کسی شخص کو ہم یہ سوچتے تھے کہ ایک نظارہ کرایا جائے گا اور ایک پل صراط ہوگا جس پہ سے ہم گزریں گے، اور وہ لوگ جو جہنمی ہوں گے وہ اس میں گرتے جائیں گے اور باقی جو گزر جائیں گے۔ اور اس پل صراط کے کبھی ایک بہت خوف ہے جو بچپن سے ایک ہمارے جس طرح عذاب قبر کا ہے اسی طرح there is not going to be۔ سر یہ کانسیپٹ آف پل صراط پھر ہم نے کہاں سے پھر لیا، یہ کہاں سے ایجاد ہوا؟ واز اٹ سم تھنگ وچ انٹرپریٹیشن میں کچھ گڑبڑ ہو رہی تھی اس لیے ایجاد کرنا پڑا، یا کہیں سے یہ کوئی احادیث سے ہمارے تک پہنچا؟ سر اس میں ایک اور بھی سر کہ ایک ابھی جو اس کے بعد دو آیات ہیں 84 اور 85، وہ تو خود بتا دیتی ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کے بندے ہوں گے ان کا ضیافت ہوگی، ان کی مہمانداری کرے گا وہ اللہ۔ اور وہ جو پچھلا سب ذکر ہوا ہے وہ اصل میں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ اصل میں اللہ کے وہ ناخلف بندے ہیں جو کہ جہنمی تھے۔ سو وہ وہی ہوں گے جو گزارے جائیں گے، نہ کہ دوسرے، کیونکہ کانٹیکسٹ اب بات واضح ہو جاتی ہے آگے جا۔ آپ نے کہا کہ یہ کنہوں نے یہ یاد کیا؟ میرا خیال کچھ انجینئرز نے کیا ہو، برج کی ضرورت پیش آئے گی۔ نہیں، یہ اصل میں قرآن مجید کو غلط سمجھنے کی وجہ سے جب آپ اس کی انٹرپریٹیشن ایسی کرتے ہیں تو پھر درمیان میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گیپس آ جاتے ہیں جن کو کہ فل ان کرنے کے لیے لوگوں کو کچھ ایکسپلینیشنز کرنی پڑتی ہیں۔ وہ پھر کوئی اوپینین ہے کو جو بعض اوقات کسی بزرگ کی رائے کی شکل میں، بعض اوقات لوگ اس کو حدیث بھی قرار دے دیتے ہیں، اس طرح سے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب اللہ جانے کون کس نے کیا بات بیان کی۔ ہمارے لیے بہت کافی ہے یہ بات کہ ہمیں یہ اطمینان ہو کہ قرآن مجید اس بات کو بالکل واضح کر رہا ہے کہ آخرت میں وہ لوگ کہ جن کا رویہ صحیح ہوگا
وہ کسی خوف کسی دہشت میں مبتلا نہیں ہوں گے. یہ جو ہے نا آیت نمبر 72 ثم ننجی، پھر ہم نجات دے دیں گے، اس سے لوگوں کو غلط فہمی کہ دو چیزوں سے غلط فہمی ہوئی. ایک تو یہ کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس میں سے نہیں گزرے گا، اس میں نہیں پڑے گا. تو منکم کو انہوں نے کہا تم سب، ساری انسانیت. تو انہوں نے اس پروناؤن کو سب پر اپلائی کر دیا. اور پھر ان کو مزید غلط فہمی اس لیے ہوئی کہ اگلی آیت کہہ رہی ہے پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. مان لیا غلط فہمی کا ایک امکان تھا، لیکن بھائی قرآن کی دوسری بھی تو آیات ہیں. جو میں نے دیکھا ہے کہ اکثر انٹرپریٹیشنز کی غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پالیسی اختیار کرتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں ایٹومزم، کہ آپ ایک انڈرسٹینڈنگ ایک آیت یا ایک حدیث کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور آپ یہ زحمت نہیں کرتے کہ آپ یہ دیکھیے کہ بقیہ آیات کیا کہہ رہی ہیں، پورا قرآن کیا کہہ رہا ہے. میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن کی سب سے پہلا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں. اگر آپ کی انٹرپریٹیشن کے نتیجے میں قرآن مجید میں آپ کو تضاد نظر آ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے تو کوٹ نہیں کیا، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ یہ 19ویں سورہ ہے، 20-21 انبیاء میں یہ باقاعدہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ وہ اس کے ہولناکی سے، اس کی پریشانیوں سے اہل جنت دور ہوں، ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہو. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ آیات کی ایک انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلش کر لی، اس کے بعد آپ نے اس کو ماننا شروع کر دیا. اس کے بعد انسان کے اندر یہ بہت بڑا کمال ہے کہ جب ایک مرتبہ وہ پوائنٹ آف ویو اختیار کر لیتا ہے پھر اس میں ضد کے ساتھ استقامت کرتا ہے. میں آپ کو یہ واقعہ کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، جو ایک صاحب نے سنایا تھا. انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو میٹرک میں وہ کیمسٹری کے وائوا میں وہ گئے، آپ کو معلوم ہے ہمارے ایک زمانے میں کیمسٹری کا وائوا جو ہوتا تھا اس میں یہ ہوتا تھا کیمسٹری فزکس دونوں میں ایک ڈرامہ ہوتا تھا، 80 نمبر کا ہوتا تھا تھیوری، 80 یا 90، باقی 10-20 جو ہے نا وہ وائوا ہوتا تھا. اس میں کیا ہوتا تھا کہ 2 ہمارے ٹیچرز ہوتے تھے لوکل اسکول کالج کے، ایک باہر سے آتے تھے. تو باہر سے جو آنے والے ہوتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ بھائی اس سوال کا کیا جواب ہے، اور جو اندر اپنے ٹیچرز ہوتے تھے وہ لقمہ دیتے تھے، وہ صحیح جواب ہوتا تھا نمبر پورے آ جاتے تھے. تو اسی طرح سے ایک صاحب گئے اور انہوں نے سوال کیا ایکسٹرنل ایگزامنر نے، انہوں نے کہا کہ اس کا پھر کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا جی ہائیڈرو کلورک ایسڈ. تو لقمہ دیا ٹیچر نے کہ یار سلفیورک ایسڈ کا بھی کوئی امکان ہے؟ انہوں نے کہا جی ہائیڈرو کلورک ایسڈ. انہوں نے کہا آپ ایک مرتبہ پھر غور کر لیں. دوسرے نے بھی کہا کہ یار واٹ اباؤٹ سلفیورک ایسڈ؟ انہوں نے کہا نہیں ہائیڈرو کلورک ایسڈ. تو جب وہ باہر گئے اور انہوں نے اپنا واقعہ دوستوں کو سنایا تو دوستوں نے لان تان کی کہ یار تو پاگل آدمی ہے. تو یہ ٹیچر لقمہ دے کہتا ہے میں یہ سوچا کہ میں اسٹینڈ لے لیا. تو یہ ہمارے یہاں لوگ اسٹینڈ لے لیتے ہیں کہ وہ غلط ہو گئے نا انٹرپریٹیشن، بس یار ٹھیک ہے یہ بھی کوئی گل ہوئی کہ آپ کہیں میں سے غلطی ہوگی. یہ انفارچونیٹ ہے، ویری انفارچونیٹ. یعنی آپ اپنی پوزیشن کو ریویو کرنے کے لیے تیار. اور میں آپ کو بتاؤں غلطی کون نہیں کرتا یار، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں. سچی بات ہے اگر نہیں بھی ہوئی ہے تو 2-3 کر لیں، ٹھیک ہے انسان ہے ہم. مگر غلطی پر اصرار یہ ہے پرابلم، اور وہ ایک بیماری ہے. یہ دیکھ لوں میں یہاں اجازت ہے، ادھر بھی تو کچھ سوال ہے، آخر وہ بھی تو کھیلنے آئے. فرمایا جناب کہ سر آپ کا تو بڑا رائٹ ہے، آپ سوال پوچھیں اور پوچھوائیں. یہ سوال ہے There are a number of authentic ahadith that support the concept of Pul Sirat and also say that pious will cross it without any fear, and apparently these ahadith do not contradict any narrative of Holy Quran. دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن مجید اس بات پر بالکل واضح ہے کہ وہ اس سے دور رکھے جائیں گے. اب آپ مجھے اس بات پر انکریج کر رہی ہیں کہ میں نکالوں سورہ انبیاء اور میں آپ کو بتاؤں کہ کہاں اللہ تعالیٰ ان باتوں کے بارے میں
بالکل دوسری بات کرتا ہے. یہی ہمارے ہاں ایک مشکل ہے کہ لوگ احادیث کوٹ کرتے ہیں، اور وہ میں ابھی کل ایک صاحب کو بتا رہا تھا کہ جو پرابلم ہے مجھے دیں گے قرآن کا نسخہ، کیونکہ یہ میری زیرو ہو گئی ہے بیٹری. میں تو مجھے بھی نہیں معلوم. نروسلی میں اپنی اللہ میں دعا کر رہا ہوں کہ وہ آیت لے آئے سامنے. سورہ انبیاء. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں کو اصل میں جو ایک مشکل پیش آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ان کے نزدیک حدیث از ایکول ٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم قرآن مجید کی ایک تفسیر کر رہے ہیں اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی نفی کر رہے ہیں. لا حول ولا قوت. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، تو کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید اپنے بیان میں بالکل واضح ہے، آپ حدیث کو اس کے مطابق کریں، ورنہ کوئی بتائیں بات جس سے کہ ہم قرآن کی روشنی میں اس کو سمجھ سکیں. دیکھیے آیت نمبر 101 ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں سے شروع کریں. لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے، ما وردوہا، تو اس میں داخل نہ ہوتے. یعنی جن کو یہ پوج رہے ہیں اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو ان کے پوجنے والے اس میں جہنم میں داخل نہ ہوتے. وَكُلٌّ فِيهَا خالدون، یہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، وہاں ان کو چلانا ہوگا. وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور اس میں ان کے لیے اور وہ کچھ نہیں سن سکیں گے. إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری طرف آنے میں منا سبقت کی، من الحسنہ، ہماری جانب سے ان کو بھلائی ملے گی. اولئک عنہا مبعدون، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے. تو آپ ثابت کر دینا یا پل صاحب، دور رکھے جائیں گے. لا یسمعون حسیسہا، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی وہ نہیں سنیں گے. وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور اس میں وہ ہر طرح کے عیش میں لطف میں ہوں گے. دور رکھے جائیں. یہاں آپ فرما رہے ہیں کہ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پل صراط پہ چلیں گے، تو مقصد کیا ہوگا اس پل صراط؟ جی سر، جب ہم نے عذاب قبر کا معاملہ سمجھنے کی کوشش کی تو تب بھی ہم نے یہ اندازہ کیا کہ شاید کچھ ایسا معاملہ ہو کہ کچھ لوگ جو درمیانے درجے میں ہوں، جن کا معاملہ ایسا ہو کہ ان کا حساب روز محشر ہی کھلے گا، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جس طرح شہداء ہیں، انبیاء ہیں، کہ جن کے بارے میں جن کو عنایات اللہ کی جو ہے اسی وقت شروع ہو جائیں گی جس وقت وہ قبر میں جائیں گے. اور ایسا امکان بھی ہے کہ ایسا کوئی شخص ہو جو ابو لہب کی طرح ہے یا ابو جہل کی طرح ہے، تو اس کے لیے بھی وہ جہنم کا جو ہے نظارہ وہ اس کو اسی وقت سے شروع ہو جائے گا. تو کیا ایسا معاملہ کی ہو سکتی ہے صورت کہ وہ جو اس وقت جو لوگ پل صراط سے وہ گزارے جائیں گے کہ جن کا معاملہ کچھ درمیان کا ہوگا اور وہ گزر تو جائیں گے اور لیکن کچھ اس میں گر جائیں گے؟ بھائی کوئی آپ مجھے ایسی بات بتا دیں کہ جو قرآن کے مطابق ہو، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن ایک اور بات بھی جان لیں، میں نام تو نہیں لیتا، مگر ایک صاحب بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں اور حدیث کے بارے میں ان کی بڑی ریسرچ، بڑی اچھی انڈیپینڈنٹ ریسرچ ہے. بہت زیادہ انہوں نے احادیث پر غور کیا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ دین کو بیان کرتے ہیں. از اے ویری پاپولر پریزنٹر آف اسلام. وہ مہربانی فرماتے ہیں کہ مجھ سے کبھی کبھی کچھ چیزیں وہ شیئر کرتے ہیں. تو میں نے ان سے ایک سوال ابھی ریسنٹلی پوچھا ہے. عام طور پر تو ان کا جواب فوراً ہی آ جاتا ہے، اس سوال کا جواب ابھی تک نہیں آیا. انہوں نے اپنا ایک کلپ مجھے بھیجا جو بہت اچھا کلپ ہے. یعنی آنیسٹلی ایسے لوگ ہمارے یہاں کم ہوتے ہیں جو انڈیپینڈنٹلی سوچتے ہیں اور اپنی بات کو کلیئرلی بیان کرتے ہیں. ڈفرنس بٹوین حدیث اینڈ سنہ. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی اور مجھے بات آپ کی اچھی لگی. مجھے یہ بتائیے کہ
یہ جو آپ بات بیان فرما رہے ہیں اس میں اور جو بات ہم کرتے ہیں اس میں ایک فرق نظر آتا ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق حدیث میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بھی دین کا ایک مستقل بذات انڈیپینڈنٹ سورس آف نالج ہے۔ جیسے قرآن، جیسے سنت، ویسے ہی حدیث انڈیپینڈنٹ سورس آف نالج ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث قرآن اور سنت کی شرح و وضاحت اس کا فٹ نوٹ ہے، فٹ نوٹ ایکسپلینیشن، ٹھیک ہے؟ اس میں نے یہ سوال ان سے یہ کیا کہ آپ کائنڈلی یہ بتائیے کہ آپ کے پوائنٹ آف ویو کو ماننے کے نتیجے میں جو ایک مشکل پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر حدیث کو ہم انڈیپینڈنٹ ایک تیسری سورس آف نالج مان لیں تو پھر اس کے بعد یہ ماننا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ نے خود ڈیزائن کیا کہ پہلی 2 صدیوں کی 3-4 مسلمانوں کی نسلیں، ان کی ایک بہت بڑی تعداد دین کے ایک اہم بڑے حصے سے محروم ہے۔ اس کا جواب دے دیجیے، ابھی تک تو نہیں آیا۔ یہ ہماری بھی پرابلم ہے۔ تو اس وجہ سے یہ 3 صدی ہجری میں جو ایک بہت بڑا کام ہوا، لوگ اس سے بہت مروب ہوئے اور وہ کام ایسا چھا گیا کہ اس کے بعد لوگوں نے دین کو، دین کے بیان کو اسی طرح سے سمجھنا شروع کر دیا کہ جس طرح سے کہ وہاں بیان ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اتنا ایمفسائز کرتے ہیں حدیث پر، ان کے نزدیک قرآن اصل میں حدیث کا سب سیٹ ہے، سنت بھی حدیث کا سب سیٹ ہے۔ آپ نے احادیث پڑھ لی تو آپ نے پورا دین پڑھ لیا۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ میں نے بعض بڑے اچھے مسلمانوں کی زبانی یہ سنا ہے کہ یار جب تک کہ میں نے بخاری مسلم نہیں پڑھی تھی دین ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ قرآن پڑھتے تھے، دین نہیں سمجھ میں آتا، دین تو وہاں ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کا جو ڈیزائن اور اسکیم ہے اس میں اس کو محفوظ کیا گیا ہے، اور سنت کو، نماز کو، روزہ کو، حج کو، زکوٰۃ کو محفوظ کیا گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اصل میں جو مشکل ہے میں بتاتا ہوں کیا مشکل ہے۔ یہ ہم سب کے ساتھ ہو سکتی ہے، ظاہر ہے ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں، آئی ایم شیور ہم بہت غلطیاں کر رہے ہوں گے اس وقت بھی۔ بہت سے مسلمانوں کے نزدیک، میں نے ابھی شاید لیکچر کے دوران بھی کہا، حدیث از ایکول ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں میں فرق ہی کوئی نہیں۔ آپ حدیث کے بارے میں کوئی ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس میں وہ ذرا تھوڑی سی کمزور نظر آئے تو اصل میں آپ نعوذ باللہ حضور کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ گزارش کر رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں۔ قرآن آپ کا لایا ہوا کلام ہے، سنت آپ کی دی ہوئی دینی اعمال ہے۔ حدیث بہت سے اچھے مسلمانوں نے بڑی محنت کر کے یہ خدمت کی کہ وہ ہم تک ایک ایڈیشنل انفارمیشن پرووائڈ کر دی جس کو کہ صحیح جگہ پر پلیس کرنا ہے، اور یہ ڈائلاگ جاری رہنا چاہیے۔ You said that when a wife is rebellious to the extreme, he can hit her slightly as a token. Who can ensure the beating is not severe? Can the wife stop him? مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ مطلب بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک ہدایت دی ہے، وہ بڑے ریئر کیسز میں ہوگی، لیکن نہ یہ ہدایت دیتا تو لوگوں نے ویسے ہی مارنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو مارنے سے روک دیا، اور ایک گنجائش رکھی کسی ایسی بیہودہ عورت کے لیے جو باغیانہ رویہ اختیار کرنے کے بعد کئی دن کئی ہفتے سمجھانے کے بعد بستروں سے الگ رہنے کے بعد اپنے باغیانہ رویے کو جاری رکھے، تو اس کو سمجھانے کے لیے یہ ایک اور تادیبی کارروائی ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کو انشور کرے گی کہ وہ غصے سے نہ ہو، بلکہ صرف ایک ایسے ہی میجر ہے جیسے آپ سمجھا رہے ہیں،
جیسے آپ بستروں سے الگ کر رہے ہیں. جس کو آپ وائف بیشنگ کہتے ہیں، اس کا اس آیت نے خاتمہ کر دیا ہے. وائف بیشنگ ہوتی ہے جب آدمی کو یہ کسی وجہ سے اختیار حاصل ہوتا ہے کہ اس کو بیوی کی کوئی بات پسند نہیں آئی اور اس نے مارنا شروع کر دیا. بیوی کی کوئی بات پسند نہیں آئی، شوہر نہیں مار سکتا. قرآن مجید نے اس کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کے اوپر وہ بدکاری کا بھی الزام لگا رہا ہے تب بھی نہیں مار سکتا، اس لیے کہ اس کے لیے اور قانون بتایا گیا ہے. تو میں نہیں سمجھا کہ آپ کے ذہن میں یہ کیسے اشکال پیدا ہو. پھر شفاعت کے وعدے کا کیا ہوا جو حدیث میں ہے؟ اگر اللہ ہمارے درود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت تک بھیجتا ہے تو ہمارا سلام کیوں نہیں؟ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا درود بھیجتا ہے، مجھے اس انڈرسٹینڈنگ میں کوئی مشکل نہیں. پہنچ گیا. آپ کی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی ایک چیز، اس لیے کہ آپ کی کمیونیکیشن اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کے ساتھ ڈائریکٹلی ہو جائے تو وہ اپنے اس کمیونیکیشن کے امکان کی وجہ سے ایک اور معبود بن گئے، ایک اور الہ بن گئے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اب اس دین کے ذریعے سے کہ جو قرآن کی شکل میں ہے اس کی نفی کر دی ہے. شفاعت کے بارے میں قرآن مجید بالکل واضح ہے کہ شفاعت کسی کی نہیں. سورہ بقرہ میں 3 مرتبہ یہ آیت آئی ہے کہ کوئی سفارش نہیں ہوگی. لا تجزی واتقوا یومن، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا. ولا یقبل منہا شفاعت، اور اس کی جانب سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. مگر قرآن میں شفاعت کا ایک امکان بیان بھی ہوا ہے، میں اس کو بار بار بیان کر چکا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ جب لوگوں کی گریڈنگ کا اعلان کرنے کے بعد فیصلہ کرے گا تو کچھ لوگ ہوں گے جو بالکل کلیئرلی پاس ہوں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو کلیئرلی فیل ہوں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے کہ جو مارجن پر ہوں گے، یعنی نہ کلیئرلی پاس نہ کلیئرلی فیل. ان مارجن پہ ہونے والے لوگوں کے لیے خدائے رحمان اپنی رحمت سے ان کی معافی کا فیصلہ کرے گا اور اس کو امپلیمنٹ کرے گا بعض لوگوں کے کہنے پر. جو کہیں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرے گا، جن کے بارے میں کہیں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ اسپیسیفائی کرے گا. وہ جو بات کہیں گے وہ بھی بات ٹھیک ہوگی. تو یہ شفاعت ہے. اس میں ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ بندہ تے ہو گیا فیل پر سفارش تگڑی سی تے پاس ہو گیا. بندہ تو تھا مجرم لیکن سفارش تگڑی تھی، اس کے جرم کو معاف کر دیا گیا. نہیں، ایسا نہیں. خدا ہی فیصلہ کرے گا کہ کون شفاعت کرے گا، خدا ہی فیصلہ کرے گا کہ کس کے بارے میں شفاعت کر سکتے ہیں، اور وہ چیز امپلیمنٹ ہو جائے گی اس کی آپ کہیے ایک رحمت کے تقاضے کے طور پر. واٹ ایف اے ہسبینڈ از ریبیلیس ٹو دی ایکسٹریم. کچھ میموری کی پرابلم ہے، میں اس کو بیان کر چکا ہوں آپ کو. سورہ نساء میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اگر ہسبینڈ سے اس طرح کی کوئی ریبیلیس بیہیویئر ہوگا تو اس کے ساتھ پھر کیا رویہ اختیار کیا جائے گا. وہ اس کو آپ پڑھ لیجئے. اگر آپ آیت مجھے سہولت دیں تو میں ان کو بتا دیتا ہوں. میں پہلے بتا چکا ہوں. ویسے میں گزارش کی کہ وہ کبھی کبھی میموری میں ڈیفیکلٹی ہو جاتی ہے. سورہ نساء ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی عزت رکھی تھی سورہ انبیاء میں، تو انشاءاللہ اس مرتبہ بھی امید تو یہی ہے. یہ میں اس لیے اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں کہ یہ مجھے معلوم ہے کہ ٹورڈ دی اینڈ ہے، بگننگ میں نہیں ہے. مگر کتنے اینڈ میں ہے یہ بھی بتاتا ہوں.
سو آپ ان کو اس آیت کو دیکھ لیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ٹریٹ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اگر وہی لفظ استعمال کیا بائی دا وے، یعنی نشوز کا، کہ اگر مرد کی طرف سے نشوز ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. وہ ہے جناب، ہاں جی، آیت نمبر 128، سورہ نساء، آیت نمبر 128. آئی گاٹ یور پوائنٹ، الحمدللہ. چلیے ختم ہو گیا ہے. کوئی سوال؟ جی جی، 2 منٹ تو ہیں. سر یہ جو ہم سنتے ہیں کچھ کانسیپٹ اباؤٹ دا جرنی آف دا سول، کہ ایک تو سر میں نے کچھ کانسیپٹس کے مجھے میرے سامنے کچھ آئے، انٹریکشن ود، آپ کہہ سکتے ہیں ایک ٹیچر جس نے کچھ مجھے سمجھانے کی یہ کوشش کی کہ جو بینگ ود یور سیلف از لائک بینگ ود گاڈ. تو ایک تو اس پہ کمنٹ کیجئے کہ آپ اپنے ساتھ ہیں اور آپ اپنی سول کو پہچان رہے ہیں، اپنے اندر دیکھ رہے ہیں، تو اٹس لائک بینگ ود گاڈ. اور اس کا ان کا خیال ہے کہ جو شاہرگ کے قریب ہے، جو بتایا جاتا ہے قرآن میں بھی ہمیں، تو یہ اس کی وہ یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں. دوسرا، لیونگ ان دیٹ مومنٹ، کہ یہ جو ایک کانسیپٹ دیا جاتا ہے بہت زیادہ، لیو ان دیٹ مومنٹ، ڈو ناٹ وری ٹو مچ اباؤٹ یور فیوچر اینڈ ڈو ناٹ لیو ان پاسٹ. تو وہ بھی ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. سو اس کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کچھ کوشش کر رہا تھا میں اس کو. اور ایک اور قد افلاح من تزکا، کہ جس کو ہم کہتے ہیں تزکیہ. تو یہ جو سول کی پیوریفیکیشن کے لیے ہم کچھ چیزیں کرتے ہیں، جیسے یہ اب آئی ایم گوئنگ مور ٹورڈز دا صوفی کی طرف جا رہا ہوں، لیکن مجھے کچھ تھوڑا سا آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ از دیر اینی تھنگ بیڈ اباؤٹ اٹ کہ ہم اپنی پیوریفیکیشن کے لیے کچھ ایسا سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، اپنے آپ کو معاف کر رہے ہیں، فورگیو اور فورگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس میں تو کوئی، یہ تو سب اچھی چیزیں ہیں. اور اگر یہ اس سے اگر آپ کو پیوریفیکیشن اور ہیپینس یا اطمینان یا جوائے ملتی ہے، تو از دس واٹ ایگزیکٹلی از مینٹ بائی تزکیہ، یا وہ کچھ اور چیز ہے؟ یہ باقی سوال ہے. میں نے آپ کا مڑ کے دیکھنے کی وجہ سمجھ میں آ گئی. آئی انڈرسٹینڈ بائی. اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ پیوریفیکیشن، تزکیہ، اور اس دنیا میں آدمی کو مستقبل کا کوئی خوف نہ ہو، ماضی کا کوئی غم نہ ہو، یہ سب ظاہر موضوعات، اور اس میں لوگوں کے ایٹیچیوڈز اپنی جگہ پر بہت اچھے ہیں، ان سے سیکھنا بھی چاہیے. لیکن جب اللہ کی طرف سے اس کا پیغام آ گیا جو اصل میں انہی موضوعات کو پوری کلیئرٹی کے ساتھ بیان کر رہا ہے، تو اب جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ وہی لوگ ہوں گے نا کہ جن کو دین ابھی پہنچا نہیں. تو ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیں، اللہ کے دین نے تو یہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں یقیناً انسان کو اطمینان ملتا ہے، لیکن اس کو اطمینان ملنا چاہیے ایسے کہ وہ دین کے بارے میں، جو دنیا کے بارے میں صحیح کانسیپٹ ہے، اس کو وہ سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ایڈجسٹ کرے. ایک بندے کو خدا کا پیغام نہیں پہنچا، اسے اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں صحیح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو کسی ایسے کانسیپٹ سے مطمئن کرنا چاہتا ہے کہ جو اس کے علاوہ اس کو متاثر کر رہا ہے، تو ہم اس کو یہاں لائیں گے اور اس کو یہ سمجھائیں گے کہ دیکھو، پہلا مسئلہ جو حل کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی کیا ہے، اس کا بنانے والا کون ہے، اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے، ہم آگے کہاں جا رہے ہیں، ہم سے کیا بیہیویئر مطلوب ہے، اس پوری زندگی کا تک کیا ہے، اس کا ڈیزائن کیا ہے. یہ سب سولو کیے بغیر آپ ایک خاص قسم کے سول کی سکون کی بات کر رہے ہیں. وہ ہو سکتا ہے، وہ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے بعض میڈیٹیشن کی ایکسرسائزز بڑی افیکٹو ہوتی ہیں. جو بدھسٹ ہیں نا، جنگلوں میں جاتے ہیں اور بغیر اللہ کو مانے، آخرت کو مانے، کہتے ہیں آنکھیں بند کریں اور یہاں پر کنسنٹریٹ کریں، تو وہ آہستہ آہستہ پرسکون زندگی. لیکن اس کا ایک اور حل بھی ہے، اور یہ ہے کہ آپ کو کوئی اچھا ڈرگ مل جائے
پینے کے لیے، اس سے بھی پرسکون زندگی ملتی ہے. لیکن کیا یہ مقصد ہے؟ نہیں، یہ تو ٹیمپرری ایک آپ کو سکون کا حصول ہے جو ان اٹس نیچر از اے پرٹیکولرلی ورلڈلی ڈیزائر اینڈ. ہمارا مسئلہ یہ ہے نہیں، ہمارا مسئلہ اصل میں یہ ہے یہ چکر کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، یہ کس نے بنائی ہے، اس نے اس کو کیوں بنایا، اس کی کیا خوبیاں ہیں، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، وہ سارا آپ نے روکا چھوڑا ایک طرف، اور آپ نے کہی پرسکون زندگی گزارنی ہے. تو یہ درمیان میں کوئی ایک ایسے ہی ہے جیسے کہ ٹھیک ہے، مطلب میں اس کو دوسروں کے مقابلے میں ایک ریلیٹیولی بہتر چیز سمجھوں گا کہ یار یہ کم سے کم بندے تو نہیں مار رہے، کوئی ایول تو نہیں پھیلا رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو ہمیں دعوت دینی چاہیے کہ بھائی اس ٹیمپرری سیٹسفیکشن کی اس کو چھوڑو، ہم آپ کو ایک پرماننٹ ایٹرنل سیٹسفیکشن کی طرف لے جانے والے راستے کی دعوت دیتے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. چلیں جی، آج کا جس کو کہا کرتے تھے وہ صاحب کہ آج کا ٹاکرا گیا موقع، تو آج کی کلاس ختم ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.